وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حضور سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و شریف پڑھنے کی بے شمار برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ بے شک قیامت کی دشوار گزار گھاٹیوں جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں کہ تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے دلوں کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ ہمیں لازم طور پر نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس پر وقت نکال کر اور اس وقت کو قیمتی بنانے کے لیے درود شریف کی کثرت کرنا چاہیے۔ ہم سب مل کر بارگاہ اقدس میں ہدیہ الصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب ذی وقار، گزشتہ سے پیوستہ دن ہمارا موضوع چل رہا تھا غلط مسائل کی نشاندہی اور ان کی اصلاح۔ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکے تو جو سلسلہ پرسوں گفتگو کا جہاں پر رکا تھا، آج وہیں سے انشاءاللہ تعالی ہم اس کا آغاز کریں گے۔ جتنے حضرات اس وقت ہمیں لائیو جوائن کر چکے ہیں تو علم دین حاصل کرنے کی نیت رکھ کے، مسائل شرعیہ جاننے کی نیت رکھ کر بیٹھیں، اور ہو سکے تو اس سلسلے کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست احباب بھی اس گفتگو سے مستفید ہو سکیں۔ گزارش یہ کی گئی تھی، جو ہمارا سلسلہ جہاں پہ رکا تھا وہ فاتحہ کے سلسلے میں تھا۔ تیجا، ساتا، چہلم اور جتنے بھی ختم ہمارے اہل سنت و جماعت میں مروج ہیں، اور یہ بتایا گیا تھا کہ جتنے بھی ختم شریف ہوتے ہیں، 11ویں شریف کا ہو اور آج 11ویں شریف بھی ہے، 12ویں شریف ہو، حضور غریب نواز کی چھٹی ہو، مولا کائنات کی 21ویں ہو، شہدائے کربلا کے حضور نظر کے لیے 10ویں ہو، یا پھر جو ہمارے ہاں فوت شدگان کے اصالہ ثواب کے لیے سلسلہ ہوتا ہے قل شریف کا، ساتے کے ختم کا، تو یہ تمام کے تمام جو ختم ہیں ان کا مقصد جو ہے وہ اصالہ ثواب ہے، یعنی ہم نیک امور اختیار کریں، ذکر کریں، تلاوت قرآن کریں، استغفار کریں، نوافل پڑھیں، الغرض جتنی بھی نیکیاں ہیں، اعمال حسنہ ہیں، ان کو اختیار کریں، تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کریں کہ الہی یہ جو تو نے اپنے کرم سے ہمیں ان اعمال کا اجر و ثواب عطا فرمایا ہے، یہ ہم اپنے فوت شدگان کو ایصال کرتے ہیں۔ توجہ یہ دلائی گئی تھی کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت ولی کامل سیدی الشاہ امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عنوان پر کتابیں تصنیف فرمائیں۔ فتاوی رضویہ شریف کی 9ویں جلد میں یہ مسائل بڑی ہی وضاحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو اعلیٰ حضرت ہی کے خلیفہ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ سیدی مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہرائے آفاق کتاب بہار شریعت سے ایک تحریر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اس موقع پر عزیز و قریب اور رشتہ داروں کی دعوت کرتے ہیں، یہ موقع دعوت کا نہیں بلکہ محتاجوں فقیروں کو کھلانے کا ہے جس سے میت کو ثواب پہنچے۔ تو جب ختم شریف کے موقع پہ مہمان آ گئے تو ظاہری بات ہے ان کو تو کھانا کھلایا ہی جائے گا، لیکن ایک باقاعدہ دعوت کا سسٹم کر کے جس طرح اب ہوٹلوں تک میں یہ سلسلے پہنچ چکے ہیں، ہمیں اس پہ نظر ثانی کرنا چاہیے۔ بلکہ میں آپ کو ایک مشورہ پیش کرتا ہوں کہ اس کا ایک بہترین مدارس دینیاں ہیں۔ آپ کے علاقے میں جہاں بھی اہل سنت کے مدارس ہیں، اگرچہ آج کل تو تعلیمی سلسلہ رکا ہوا ہے، تو ان مدارس کے اندر خصوصی طور پہ رہائشی طلباء جہاں پر موجود ہوتے ہیں، تو آپ وہاں کی انتظامیہ سے رابطہ کر کے ان کو پیشگی اطلاع دے دیں کہ کل کا جو دوپہر کا کھانا ہے یا رات کا کھانا ہے وہ ہم طلباء کو دیں گے۔ وہ مسافر بھی ہوتے ہیں، علم دین حاصل کرنے کے لیے بھی آئے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو، ایسے طلباء کو کھلانا جو ہے
یقینی بات ہے کہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو اس معاملے پہ ضرور بالضرور توجہ دی جائے، اللہ بلکہ توفیق عطا فرمائے۔ ایک عوام میں یہ بات بھی بڑی معروف و مشہور ہے کہ عمرہ کرنے کی وجہ سے بندے پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ عمرہ ایک نفلی عبادت ہے اور یہ جب بھی بندہ چاہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ رہ گیا حج، تو حج کے لیے شریعت مطہرہ نے کچھ شرائط مقرر کی ہوئی ہیں کہ جب وہ شرائط پائی جائیں گی تو اسی صورت میں بندے پر حج فرض ہوگا۔ البتہ کسی کے عمرہ کر لینے کی وجہ سے اس پر حج فرض سب کو ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ تیسرے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں کہ وقت زوال کا وقت، یہ عمومی طور پر ہمارے ہاں عام ایک لفظ ہے کہ یہ زوال کا وقت آ گیا، جی یہ زوال کا وقت آ گیا۔ اچھا، یہ جو زوال کا وقت ہے اس معاملے کے اندر عوام کے اندر یہ بات بھی پائی جاتی ہے کہ رات کے 11 بجے بھی زوال کا وقت ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ رات کے جب 12 بج گئے تو 12 بجنے کے بعد جی عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ پہلی بات تو یاد رکھیے گا کہ نماز عشاء کا وقت فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک موجود ہوتا ہے۔ نماز عشاء کا وقت فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک موجود ہوتا ہے۔ دوسری بات، علماء کرام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر نہیں سونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر گہری نیند آ گئی تو اس سبب سے نماز عشاء قضا ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ تھکا ہارا کہیں سے آیا، لیٹ گیا، اس کی آنکھ لگ گئی، اب 12:15 یا رات کے 12:30 اس کی آنکھ کھلی، تو اب عوام نے تو یہ بات معروف کر دی، مشہور کر دی، عوام میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ جناب یہ تو اب عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ کتب فقہ کے اندر احادیث کی روشنی میں یہ مسئلہ درج ہے کہ عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا یہ مستحب عمل ہے۔ اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہاں، یہ بھی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہار شریعت کے اندر لکھا ہے کہ اتنی تاخیر نہیں ہونی چاہیے کہ تقلیل جماعت ہو، یعنی کہ لوگ سو جائیں اور یا اپنی اپنی پڑھ کے سو جائیں، اور پھر جو جماعت کی صورتحال ہے اس میں شرکاء کی تعداد کم ہو جائے۔ تو اس دور کے اندر لوگوں کی سہولت کو پیش نظر رکھتے ہوئے عشاء کی نماز جو ہے وہ رات گئے تک نہیں پڑھائی جاتی، بلکہ اول وقت میں ادا کی جاتی ہے۔ اب جو اس کا ایک سبب ہے، ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور میں دیگر کتب کے حوالے سے بھی اس پوری حدیث کا مفہوم جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور میں دیگر کتابوں کے حوالے سے یہ واقعہ یعنی اس حدیث کا پس منظر آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں کہ ایک رات حضور جان نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء پڑھانے کے لیے جو عام وقت میں جلوہ گری ہوتی تھی حضور تشریف نہ لائے۔ ظاہری بات ہے کہ اس وقت نہ گھڑیاں تھیں اور نہ ایسا ٹائم تھا کہ اتنے بجے عشاء کی نماز ہوگی۔ ایک جو معمول کا سرکار علیہ السلام کا انداز کرم تھا، تو اس معمول سے کافی وقت جو تھا وہ گزر چکا، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری نہ ہوئی۔ اب حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کا حسن عقیدت دیکھیں کہ کسی ایک فرد نے بھی ایسا نہیں کہا کہ ہم اپنی نماز پڑھ کے چلے جائیں یا کوئی اور ہمیں جماعت کروا دے، کیونکہ ان کی نظریں اس حجرہ اقدس کے مبارک دروازے پہ ٹکی تھیں کہ کب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ زیبا کی رؤیت نصیب ہو اور حضور مصلی پہ کرم فرمائیں اور ہم جان عالم علیہ السلام کے اقتداء میں نماز عشاء کا شرف حاصل کریں۔ سرکار علیہ السلام جب تشریف لائے، رات گئے، تو حالت یہ تھی کہ بچے جو تھے وہ سو چکے تھے۔ پاک بیبیاں جن کو اس دور میں مسجد میں نماز کے اندر جماعت کے اندر شریک ہونے کی اس وقت اجازت تھی، ان میں سے بعض کو اونگ آ رہی تھی۔
بعض زیادہ عمر کے جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تھے تو ان کی طبیعتوں پر بھی رات گزرنے کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ مرتب تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اپنے غلاموں کی یہ کیفیت دیکھی، ان کا جذبہ صادقہ بھی دیکھا کہ وہ اتنے وقت گزرنے کے باوجود بھی مسجد میں حاضر ہیں اور حضور اقدس علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو جان عالم علیہ السلام نے اس مقام پہ فرمایا، اگر اپنی امت کو مشقت میں ڈالنے کا لحاظ نہ ہوتا، یعنی امت کا مشقت میں پڑنا ہماری ذات پاک پہ گراں نہ گزرتا، تو فرمایا کہ ہم عشاء کو آدھی رات تک ہٹا دیتے، اور ایک جگہ پہ ہے کہ ہم عشاء کی نماز آدھی رات کے وقت فرض کر دیتے۔ اس سے ایک تو نبی پاک علیہ السلام کے اختیارات کا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تشریعی امور میں بھی مختار بنایا ہے اور تکوینی امور میں بھی حضور علیہ السلام کو اختیار عطا فرمایا ہے۔ تو بہرحال عشاء کی نماز اگر کوئی 12 بجے کے بعد بھی ادا کرتا ہے تو یہ زوال کا وقت نہیں ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ رات کو زوال کا وقت ہوتا ہی نہیں۔ یاد رہے اوقات مکروہ 3 ہیں، اوقات مکروہ 3 ہیں، اور یہ جو اوقات مکروہ 3 بیان کیے گئے ہیں اس میں ایک تو طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ بعد تک، مثال کے طور پر 6 بجے سورج نے طلوع ہونا ہے تو 6:20 تک یہ وقت مکروہ ہے۔ اسی طریقہ کے ساتھ مان لیجئے کہ 6:20 پہ سورج نے غروب ہونا ہے، تو جب 6 بج جائیں گے تو سورج ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے ہی وقت مکروہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات بھی قابل توجہ ہے کہ نماز عصر اگر کسی نے ادا نہیں کی اس دن کی اور وقت مکروہ شروع ہو گیا، مثلا 6:05 ہو گئے اور 6:20 پر غروب آفتاب ہے، یا 6:10 ہو گئے اور 20 منٹ پہ غروب آفتاب ہے، تو اگرچہ بغیر عذر صحیح کے اتنی تاخیر ناجائز و منع ہے، لیکن وہ بندہ اس دن کی جو عصر ہے وہ اس وقت میں ادا کرے گا۔ اور تیسرا وقت جو ہے وہ اس کو نصف النہار شرعی بھی کہتے ہیں، اور عام بولی میں اسے زوال کا وقت کہتے ہیں۔ اچھا، جس طرح رات 12 بجے کے بارے میں عوام میں مشہور ہے کہ رات 12 بجے زوال کا وقت ہوتا ہے، ایسے ہی عوام میں یہ بھی مشہور ہے کہ شاید ہر روز دن کے 12 بجے ہی زوال کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ بات بھی درست نہیں ہے، روزانہ دن کے وقت زوال کا وقت نہیں ہوتا، بلکہ یہ وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اور یہ جاننے کے لیے آپ اپنی مساجد میں دیکھیں کہ وہاں پر جو نظام الاوقات ٹائم ٹیبل کے نقش آویزاں ہیں، تو آپ کو وہاں پر اشراق چاش کے ٹائم کے بعد ایک خانہ نظر آئے گا جس کے اندر زوال کا وقت لکھا ہوگا، تو اس کو روز دیکھ لیا کریں، اس سے لے کر ظہر کے وقت تک، اور نیچے عموماً لکھا بھی ہوتا ہے کہ اس وقت کوئی بھی نماز منع ہے۔ تو یہ 3 مکروہ اور ممنوع اوقات ہیں، رات کو کوئی بھی زوال کا وقت نہیں ہوتا۔ چوتھے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں، اس کے محبوبوں، اس کے مقربین کی بے شمار برکات ہیں۔ آپ اس کی مثال لیجئے کہ اصحاب کہف جن کا تذکرہ قرآن حکیم میں موجود ہے، اور کتب کے اندر اصحاب کہف کے نام جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، یملخا، مکسلمینا، کشفتت، آزرفت وغیرہ وغیرہ، اور ان کے کتے کا نام بھی درج ہے کہ اس کا نام قطمیر تھا۔ تو بزرگان دین نے یہ باتیں درج کی ہیں کہ اصحاب کہف کے نام لکھ کر اگر کسی کے پاس ہوں، وہ کشتی میں بیٹھا ہے تو کشتی نہیں ڈوبے گی، کسی مال میں ہو یا اس کے پاس ہو تو آگ نہیں لگے گی، گھر میں لکھ کے لٹکا دیں تو اس میں چوری سے حفاظت رہے گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ خود سوچئے کہ پچھلی امتوں کے جو اللہ رب العزت کے نیک بندے تھے، ان کے ناموں کی برکتیں آج تک قائم ہیں، تو اللہ والوں کے وجود کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا، اور بالخصوص سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے جو اولیاء ہیں، ان کے وجود اور ان کے ناموں کی برکت کا عالم کیا ہوگا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کا مقدس خون
جن پاک باز ہستیوں کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، یعنی آل رسول، آل اطہار اور خصوصاً ائمہ اہل بیت، ان کے مبارک ناموں کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا۔ اور ہدایت کے درخشندہ ستارے اور وہ جنتی جماعت کہ جن کے جنتی ہونے کا اعلان رب العزت نے قرآن میں فرمایا، کُلًّا وعد اللہ الحسنیٰ۔ تو غور فرمائیے کہ ان حضرات یعنی حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کے مبارک ناموں کا اثر کیا ہوگا۔ بہرحال اللہ والوں کے وجود کی برکتیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کے نیک بندے جو ہیں، ان نیک بندوں کے وجود، ان کے ناموں، ان کی دعاؤں کی تاثیریں اور برکتیں ہوتی ہیں۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مقاصد حسنہ میں ایک حدیث نقل کی کہ حضور سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، اپنے مردوں کو نیکوں کے پہلو میں دفن کرو، یعنی کہیں مرد صالح مدفون ہو تو تمہارا کوئی فرد مسلمان فوت ہو جائے تو اس کو اس کے پہلو میں دفن کرو۔ یقینی بات ہے کہ اس ارشاد اقدس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ نیک بندہ جہاں مدفون ہو اس کے پہلو میں اگر گناہ گار کو بھی دفنا دیا جائے تو جو برکات اور رحمتوں کی برکھا اس پہ برس رہی ہے، کچھ چھینٹے اس کو بھی حاصل ہو جائیں گے۔ تو برکت حاصل کرنے کا طریقہ ہمارے مشائخ نے جو بیان کیا، اولیاء کرام کی فاتحہ پڑھنا، روز ان کی خدمت میں ذکر اذکار کر کے ان کو ایصال ثواب کرنا۔ ظاہری بات ہے، حدیث شریف ہے تہادو تہابو، اس کو امام سیوطی نے جامع صغیر میں لکھا، تحفہ دو محبت بڑھے گی۔ تو جب اللہ کے ولیوں کو تحفہ پہنچے گا ہمارا، جس طرح کہ آج حضور پیران پیر، پیر دستگیر روشن ضمیر، غوث الثقلین کریم الطرفین سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ کی 11ویں شریف تھی، کل 11واں دن بھی ہے۔ تو جب آپ کے معتقدین، محبین اور غلام و خدام ان مواقع پر فاتحہ شریف پڑھ کے ذکر اذکار کر کے ان کو ہدیہ پیش کرتے ہیں اور تحفہ ان کو وصول ہوتا ہے، تو یقینی بات ہے ان کو خوشی ہوتی ہوگی۔ اور جب اللہ والے خوش ہو جائیں، بلکہ صوفیہ تو فرماتے ہیں رب کی رحمت پانی ہے تو کسی رب کے بندے کے دل میں اپنی محبت کو ڈالو، کیونکہ جب وہ ہوتا ہے جس کے قلب پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ رحمت ہوتی ہے، تو جب اس کا دل تمہارے لیے صاف ہوگا اور تمہارے لیے مشفق ہوگا تو تمہیں رحمتوں کا حصول جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ ہاں، اب غلط باتیں اور غلط انداز جو اختیار کر لیے جاتے ہیں، جس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، اب یہ کیا گیا جناب کہ وہ گھروں کے اندر بزرگان دین کی تصاویر کو لگانے کا سلسلہ ایک مدت سے شروع ہے۔ اچھا، بعض تو اب یہ ہے کہ صلحاء کی، مشائخ کی، بزرگوں کی آج سے 90 سال پہلے، 80 سال پہلے ان کی تصاویریں جو کیمروں سے بنائی گئیں، اس سے پچھلے دور کے جو اولیاء گزرے وہ ہاتھوں سے، مطلب یہ ہے کہ تصویریں بنا کر، اور ایک مدت سے ہم دیکھتے تھے، اب تو وہ دکانیں بھی کم ہی نظر آتی ہیں کیونکہ یہ ساری چیزیں جمع ہو کر ایک موبائل اسکرین میں سمٹ چکی ہیں۔ تو تصاویر بیچنے والوں کی دکانوں پر وہ بزرگوں سے منسوخ، خصوصاً حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شبیہ بنا کر یا مولا کائنات کی شبیہ بنا کر یا دیگر ایک پوری جماعت بنائی ہوئی ہے جناب ہاتھ سے، اور پھر ان کے اوپر نام لکھیں کہ یہ فلاں بزرگ ہے، یہ فلاں بزرگ ہے۔ تو ایسی تصاویر کو گھر میں لگایا جاتا ہے، اور تصور کیا ہے کہ ہم نے حضور غوث پاک کی تصویر لگائی ہوئی ہے، مولا علی کی تصویر لگائی ہوئی ہے یا حضور داتا سرکار کی یا حضور بابا سرکار کی تصویر لگائی ہوئی ہے، اور خیال یہ کہ جناب اس سے بڑی برکت ہوگی۔ تو احباب ذی وقار، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ میں آپ کے گوش گزار ایک حدیث شریف کرتا ہوں، یہ صحیح بخاری کتاب الانبیاء کے اندر ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کو روایت کرتے ہیں۔ فتح مکہ کا دن ہے اور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف کعبہ مبارک میں داخل ہوئے تو سرکار علیہ السلام نے کعبہ شریف کے اندر ملاحظہ فرمایا کہ حضرت خلیل الرحمن سیدنا ابراہیم علی نبینا الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم اور حضرت سیدتنا مریم صدیقہ جو والدہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی، ان کی تصویریں دیکھیں جو لوگوں نے وہاں دیواروں پہ نقش کی ہوئی۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ملاحظہ کر کے ارشاد فرمایا، کیا ہوا ان لوگوں کو کہ اس سے پہلے بھی سن رکھا ہے کہ فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جہاں تصویر ہو، پھر بھی باز نہیں آئے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ تصاویر جو خیالی طور پر انبیاء علیہ السلام یا صلحاء سے منسوب بیت اللہ شریف کے اندر تھی، ان تصاویر کو مٹانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو عرض یہ ہے، اس میں شک کی کوئی نہیں،
بس میں تو اپنے حوالے سے یہ عرض کر سکتا ہوں کہ میں نے اپنے مرشد کریم ولی کامل صوفی باصفا جن کی نگاہ فیض اثر سے میں اس وقت آپ سے میں گفتگو ہوں، یہ سب ان کا فیض، ان کی نگاہ کی برکت ہے۔ حضور سیدی و سندی بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے تو ان کی ذاریات پاک میں جب بھی بات ہوتی تھی تو حضور غوث پاک کی برکتوں کے تذکرے ہوتے تھے کہ یہ کرم حضور غوث پاک کے صدقے سے ہے، ان کے طفیل سے ہے، ان کے تصدق سے ہے، ان کے نام گرامی کی نسبت سے ہے۔ تو لہٰذا اولیاء کرام کے جو نام ہیں وہ گھروں میں لکھ کے لگائے جائیں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ جب اصحاب کہف کے ناموں میں تاثیر ہے تو غوث اعظم کے نام نامی اس میں گرامی میں اثر اور فیض و برکات کا عالم کیا ہوگا۔ حضور داتا گنج بخش فیض عالم اور حضور سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر، سرکار نظام الحق والدین نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمہ اللہ علیہ، الگ جتنے بھی اولیاء ہیں، حضرت خواجہ نقشبند کے نام گرامی میں، حضرت خواجہ سہرورد کے نام گرامی میں کس قدر برکات ہوں گی۔ تو برائے کرم گھروں میں یہ تصاویر نہ لگائی جائے۔ حدیث شریف میں واضح طور پہ موجود ہے کہ رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ اب بعض لوگ اس پہ ضد کرتے ہیں ہم نے تو اپنے مرشد کی تصویر لگائی ہوگا، تو ملا لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، ہم نے تو اپنے پیر صاحب کی تصویر۔ یاد رہے یہ ملا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اچھا لوگ، ہمارا مقصد صرف پیغام پہنچانا ہے، کوئی ضد یا مناظرہ یا مباحثہ یا مجادلہ نہیں ہے، اور اس نیک نیتی سے پہنچا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ تو گزارش یہ ہے کہ بزرگوں کا جو مرشد ہے تو مرشد کی تصویر لگانے کا حکم نہیں ہے بلکہ مرشد کا تصور کرنے کا حکم ہے، جس کو تصور شیخ کہتے ہیں۔ تو یہ مختلف سلاسل کے بزرگان دین نے اپنے اپنے سلاسل میں اپنے شیوخان طریقت کے بارے میں تصور شیخ کا طریقہ بتایا۔ تیرے دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، نظر جھکا اور دیکھ لے۔ تو دل کے آئینے میں وہ تصور شیخ جو ہے اس کو بپا کیا جائے، نہ کہ تصویروں کا سہارا لیا جائے اور برکت سے محرومی پائی جائے۔ اور اولیاء کے فیض و برکات کیا ہیں میں اس کی ایک مختصر سی جھلک آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ بھی سمجھنے کی توفیق دے۔ اور اسی ضمن میں عرض کروں گا کہ پینا فلیکس جو ہیں محافل کے بنتے ہیں، اس پر تصاویر کا سلسلہ ایک مدت سے عام ہو چکا ہے۔ اچھا اب یہ تصاویر جو ہیں، اور میں آپ کے سامنے جو گفتگو کر رہا ہوں میری تصاویر بھی لوگ پینا فلیکس پہ لگاتے ہیں، اور بعض لوگ تو مطالبہ کرتے ہیں جی آپ واٹس اپ کر دیں جی تصویر کو۔ تو مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے میری ہمیشہ کوشش یہی رہی ہے کہ میں کسی کو تصویر نہ بھیجوں، لیکن آج کل تصویروں کو حاصل کرنا کوئی مشکل کام بھی نظر نہیں آتا، لیکن یہ کوئی بہت شاندار طریقہ کار نہیں ہے۔ اور ویسے بھی ہمیں اشتہارات اور پینا فلیکسس کے معاملے میں سخت احتیاطی تدبیر کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ان چیزوں کو لگایا تو جاتا ہے لیکن بعد میں سنبھالا نہیں جاتا، اور وہ پھر مطلب ریڑیوں پہ نظر آتا ہے، انہوں نے جناب دھوپ سے بچنے کا، بارش سے بچنے کا سامان بنایا ہوتا ہے۔ تو تشہیر کا مناسب انتظام ہونا چاہیے، اور پھر تشہیر کے بعد ان اشیاء کو سنبھالنا بھی، ہمیں ادب کا دامن جو ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اچھا بتانا یہ چاہتا تھا کہ وہ جو پینا فلک تصویروں والے تھے، اب کئی جگہ پہ میں نے دیکھا کہ وہ مسجد کے وضو خانوں تک آ گئے۔ تو اگر اس بات پہ توجہ نہ کی گئی اور ان چیزوں سے اجتناب نہ کیا گیا تو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بعد خدا نہ کرے ایسا وقت آ جائے کہ تصویروں والے اشتہارات جو ہیں، پینا فلیکسز جو ہیں، وہ مسجد کی جانب قبلہ دیواروں پہ بھی چسپاں ہونا شروع ہو جائیں۔ تو ہمیں ان معاملوں میں سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ادب میں ہی برکت ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کے ارشاد اقدس پر عمل کرنے میں ہی دونوں جہانوں کی برکت حاصل ہوتی ہے اور نجات حاصل ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں پانچویں مسئلے کی طرف۔ جمعہ کی جو سنتیں ہیں، جمعہ کی سنتوں کے معاملے میں بھی عوام الناس کے اندر مختلف قسم کی چہم گوئیاں ہیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگ تو اب اذان ثانی کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور خصوصاً گلی محلے کے اندر جو مسجد کے آزو بازو میں رہتے ہیں تو وہ جناب اذان ثانی کا انتظار کیا اور کہا کہ ابھی خطبہ ہوگا تو پھر پہنچ جائیں گے، تو اب وہ اس وقت نکلتے ہیں۔ یہ جو جمعہ گزرا ہے، کرونا وائرس کے مہلک اثرات اور پھر حکومت کی طرف سے اس سے بچنے کی احتیاطی تدابیر، سبب چاہے کوئی بھی ہو، لیکن یہ رونے کا مقام ہے کہ ہم سے کہاں بھولیں ہوئی ہیں، خطائیں ہوئی ہیں کہ اس کے پاک دربار کے جو دروازے ہیں، سب چاہے کوئی بھی بن
بند نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے، ہمارے حالوں پہ کرم فرمائے۔ تو اب دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ موقع بنا کہ 5 افراد جمعہ پڑھ سکتے ہیں، تو اب کئیوں کے دل میں شوق نے انگڑائی لی، ہو جمعہ رہ گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ لیکن اس سے پہلے جب حالات سازگار تھے اور اس وبا کے اندر مبتلا نہیں تھے، تو اس وقت بھی ہمارا رویہ نماز جمعہ کے ساتھ اور جمعہ کی جو حاضری ہے وہ کیسا ہوتا تھا، یہ ہمیں اس پہ غور کر لینا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے یہ وقت ہے کہ ہم اپنے دلوں کو بھی سمجھائیں اور پکی نیت بھی کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی جیسے ہی اس کے مضر اثرات ختم ہوتے ہیں اور آسانیوں کے دروازے کھلتے ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے معاملے میں کوتاہی اور غفلت نہیں اختیار کی جائے گی۔ اچھا، تو اب ایک تو یہاں یہ ہوتا ہے جناب کہ وہ آئے اور امام صاحب خطبہ پڑھ رہے تھے، اب خطبہ پڑھ رہے ہیں تو موصوف اب جلوہ گر ہوئے ہیں مسجد میں، تو آتے ہی وہ سنتیں شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رہے جب خطبہ شروع ہو جائے تو اب سنتیں جو جمعے کے پہلے کی 4 ہیں وہ نہیں شروع کر سکتے، اس کو بعد میں پڑھیں گے۔ حدیث شریف کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ فرشتے جو ہوتے ہیں جمعے والے دن مسجد کے دروازے پہ رجسٹر لے کے بیٹھ جاتے ہیں، جو پہلے آتے ہیں وہ ان کے لیے اونٹ صدقہ کرنے کا، اس کے بعد والوں کے لیے گائے صدقہ کرنے کا، اس کے بعد آنے والوں کے لیے کوئی بکری، چھترا، یہ چیزیں صدقہ کرنے کا، اس کے بعد جو آتے ہیں ان کے لیے مرغ وغیرہ صدقہ کرنے کا، اور پھر اس کے بعد جو آتے ہیں ان کے لیے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب جو ہے وہ درج کیا جاتا ہے۔ اور جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرشتے جو ہیں وہ رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آپ خود غور کریں کہ ملائکہ بھی اس کا احترام کرتے ہیں، حالانکہ ملائکہ پہ جمعہ فرض تو نہیں ہے۔ تو ہم جو ہیں ایک تو نکلے ہی تاخیر کے ساتھ اور آتے ہی جناب سنتیں شروع کر دی، مطلب ایک چیز سے تو رہے ہی تھے، اب دوسری جو خطبہ سننا ہے جمعۃ المبارک کا، اس خطبے سے بھی اپنے آپ کو اس انداز پر دور رکھ رہے ہیں، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ تو آتے ہی سنتیں ادا نہ کی جائیں۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کی جتنی سنتیں ہیں وہ مؤکدہ ہیں۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت کے چوتھے حصے میں در مختار کے حوالے سے، اور در مختار میں یہ کتاب الصلاح کے اندر مسئلہ موجود ہے کہ جمعہ کی سنتیں بتا رہے ہیں کہ مؤکدہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ 4 جمعہ سے پہلے، یعنی جو 2 رکعتیں ہم جمعہ کی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، وہ ان سے پہلے جو 4 پڑھتے ہیں وہ 4 بعد، یعنی جمعہ کے دن جمعہ پڑھنے والے پر 14 رکعتیں ہیں، اور علاوہ جمعہ کے باقی دنوں میں ہر روز 12 رکعتیں۔ تو 4 جمعے سے پہلے ہیں اور 4 جمعے کے بعد ہیں، اور 2 آ گئیں اس کی جو 2 رکعتیں جمعۃ المبارک کی ہیں، اور پھر 2 سنتیں ہیں۔ تو جو پہلے سنتیں نہ پڑھ سکا، یعنی خطبے کے وقت آیا ہے، تو وہ سنتیں شروع نہ کرے، یہ 4 سنتیں بعد میں پڑھے گا۔ یہ جمعۃ المبارک کی سنتیں مؤکدہ ہیں، یہ غیر مؤکدہ نہیں ہیں۔ کتنے دکھ کی بات ہے، سلام پھیرتے ہی جمعے کا جناب ٹوپیاں سر سے اتاریں اور مسجد میں ڈالیں اور مسجد سے نکل گئے۔ یہ ہم نے اس کو ایک رسم بنا لیا ہے، ٹمپریری طور پہ اس کو سمجھ رکھا ہے، حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جمعہ دنوں کا سردار ہے، جمعہ عید کا دن ہے، جمعہ تخلیق آدم کا دن ہے، جمعہ قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ اور بلکہ روایات میں ہے کہ جمعے کے روز یہ جو پرندے وغیرہ اور جنات اور یہ وہ ہوتے ہیں، یہ سہمے ہوئے ہوتے ہیں جب تک سورج نہ نکل آئے۔ اور سہمے کس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ جمعے کے دن قیامت آئے گی، وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں آج قیامت ہو۔ اور چونکہ اس دن مغرب سے سورج نکلے گا اور جب طلوع مشرق سے ہو جاتا ہے تو ان کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ آج جمعے کا دن نہیں ہے۔ یہ ان مخلوقات کا عالم ہے جو مکلف نہیں ہے، اور انسان ہے کہ جس پہ یہ چیزیں فرض واجب کی گئی ہیں۔ انسانوں کا رویہ اور انداز کیا ہے یہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ تو جمعۃ المبارک کی ساری سنتیں مؤکدہ ہیں، غیر مؤکدہ نہیں ہیں۔ جمعہ کی سنتوں کے معاملے میں غفلت کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ چھٹے مسئلے کی طرف آتے ہیں، قطب ستارہ۔ قطب ستارہ، قطب ستارے کے بارے میں عوام میں یہ بات معروف ہے کہ اس طرف پاؤں نہیں کرنے چاہیے۔ ایک ایسا ہی سوال سرکار اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز سے ہوا، یہ ملفوظات شریف کے دوسرے حصے میں ہے کہ حضور قطب کی طرف پاؤں کرنا کیسا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ مسئلہ جہلاء میں بہت مشہور ہے۔ قطب عوام میں ایک ستارے کا نام ہے کہ قطب شمالی کے قریب ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تارے تو چاروں طرف ہیں،
پھر کسی طرف بھی پاؤں نہ کرے. تو کسی تارے یہ حکم نہیں دیا جائے گا کہ اس طرف پاؤں نہ کیے جائیں. تو لہٰذا کتب ستارے، ہاں قبلہ کی طرف پاؤں نہ کیے جائیں. کعبہ شریف کی طرف پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھا جائے، یہ ادب کے خلاف ہے. تو البتہ قطب ستارہ جو ہے اس کی طرف شرعاً ممانعت کوئی نہیں ہے کہ کوئی بندہ اس طرف پاؤں نہ کرے. 7ویں مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں. دنیا جن دکھوں اور غموں میں مبتلا ہے، گھریلو نچاکیاں ہیں، میاں بیوی کے درمیان موافقت نہیں ہے، ساس بہو کے درمیان موافقت نہیں ہے. اچھا، گھروں میں امراض ہیں، مریضوں کی کثرت ہے، ایک ٹھیک ہوتا ہے دوسرا بیمار ہو جاتا ہے. یا آپ کہہ لیں کہ جنات اور جادو کے معاملات جو ہیں، جو ہمارا یوٹیوب بنا ہے وہاں ٹی وی کے عنوان سے، وہاں پر ایک کلپ جاری ہو چکا ہے، تو آپ اس کو سرچ کریں. وہاں پر گھر سے جنات اور جادو سے نجات پانے کا جو روحانی نسخہ ہے جو آپ خود کر سکتے ہیں، بڑے آسان طریقے میں ہم نے بیان کیا ہوا ہے. اس کو خود بھی دیکھیں اور اوروں تک بھی پہنچائیں تاکہ لوگ ان جعلی تعویذ والوں سے بچ سکیں، اپنے مال کو بھی بچا لیں، اپنی عزتوں کو بھی بچا لیں اور اپنے ایمان کو بھی بچا لیں. تو عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ ان معاملات اور ان حالات میں لوگ جو ہیں وہ روحانی ذرائع ڈھونڈتے ہیں، اور جب روحانی ذرائع ڈھونڈتے ہیں تو وہ پہلا ذریعہ جو ہے عوامی سطح پر تعویذ دھاگے والے پر نظر جاتی ہے. اب وہ تعویذ دھاگے والے کے پاس جاتے ہیں، پہلے جا کر تو یہی کہتے ہیں جی میرا حساب لگائیں کہ مجھ پر کسی نے کچھ کیا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ سوال پوچھنا ہی حرام ہے، کیونکہ وہ یہ سوال علم غیب کے بارے میں پوچھ رہا ہے، اور غیب کا علم اللہ جل شانہ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمایا ہے، اور پھر نبیوں کے سینے سے جو فیوز و برکات جو ہیں ان کی امت کے افراد حاصل کرتے ہیں ان کو اللہ چھپی باتوں پہ مطلع فرماتا ہے. تو ایک عامل سے کہ وہ اپنے اٹکل پچو سے اپنے قیاس سے یہ کرے گا جناب کہ یہ بتائیں، اس کی خبر 100% درست نہیں ہو سکتی، 100%، کیونکہ یہ غیب سے تعلق ہے. اب اگر اٹکل پچو لگائے گا اور حساب کتاب بھی کرتا ہے تو اس معاملے میں خطا کھائے گا، اور پھر کیا ہوگا جناب، جو سوالی گیا ہے وہ ایک سوال پہ تو ٹکے گا نہیں، اس کو سب سے زیادہ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ مجھ پر کیا کس نے ہے. اب اگلا سوال تو یہ، اب وہ کیا کرے گا؟ اب اس نے اس سے پیسے بھی وصول کرنے ہیں، اس کو مطمئن بھی کرنا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اب کسی نہ کسی کا نام لیں گے. اب نام بھی لیں گے تو اوریجنل کیا نام لیں؟ وہ نام لیتے تو وہ کہتے ہیں اس گھر کا تو ہمارے گھر میں نہ کوئی بندہ ہے نہ کوئی عورت ہے. تو پھر لفظ بتا دیتے ہیں جناب اس کے نام میں پہلا لفظ یوں آتا ہے دوسرا یوں آتا ہے. اب وہ نام میں لفظ بہو کا آ گیا تو اس کی تو گئی بیچاری، وہ تو ساس کا آ گیا اور صاحب لگوانے بہو گئی تھی، اس نے کہا بس میں نے تو پہلے ہی اپنی ساس سے شک سی، وغیرہ وغیرہ. اور یوں کیا ہوتا ہے کہ گھر کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، ان کا ماحول جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے بدگمانیوں کے سلسلے میں. اچھا، ایک تو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. دوسرے نمبر پر یہ آ گیا کہ عاملین جو ہیں تعویذ گنڈا کرنے والے وہ محیر العقول چیزیں بناتے ہیں، وہ عوام کی جو سینس ہوتی ہے، عوامی جو تصورات ہوتے ہیں خیالات ہوتے ہیں وہ ان سے کھیل رہے ہوتے ہیں کیونکہ ماسٹر ہوتے ہیں. تو وہ ایسے عمل بتاتے ہیں، ایسے طریقے بتاتے ہیں کہ سننے والے پہ دھاگ بیٹھ جاتی ہے. انہوں نے کہا نہیں میرا اتنے کوئی نہ کوئی حالت نکل آنا ہے. اب ہمارے پاس آئیں گے ہم تو کہیں گے جناب گھر کے چاروں کونوں میں وقت مغرب اذان پڑھو، او بس یہاں اب اس سے کیا ہوگا، یا یہ کہہ دیا گھر میں 3 دن سورہ بقرہ کی تلاوت کراؤ. لیکن ہمیں جھٹ پٹ چاہیے. اب جو یہ کہے کہ 15-20 نلکوں کا پانی جمع کر لو، کو منگل والے دن بندہ فوت ہوا اس کی قبر کی مٹی لے آؤ، مطلب یہاں تک وہ کہہ دیتے ہیں جناب کہ وہ جو سے ہوتی ہے کانٹوں والی اس کے کانٹے لے آؤ، مچھلی لے کر آؤ، فلاں چیز لے کر آؤ. تو جب ایسی چیزوں میں لوگوں کو ڈالا جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس جناب میں نے یہ ڈیمانڈز پوری کر دیں کام ہو جائے گا، بات بن جائے گی. تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسی ضمن میں وہ پھر کچھ ایسا بھی کرتے ہیں کہ بعض جہالا قرآن پاک کو معکوس یعنی الٹا پڑھنے کا مشورہ دیتے ہیں، جس مسئلے پہ میں نے آپ کی توجہ دلانا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ سوال ہوا اور یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت کے تیسرے حصے میں ہے. تو سیدی امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ وظائف و عملیات میں جو قرآنی آیات کو الٹ پڑھتے ہیں، معکوس پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا حرام اور اشد حرام، کبیرہ گناہ اور سخت کبیرہ اور کفر کے قریب ہے.
قرآن پاک کو الٹا پڑھنا، معکوس پڑھنا حرام، اشد حرام، کبیرہ اور سخت کبیرہ، قریب کفر ہے۔ یہ تو درکنار صورتوں کی صرف ترتیب بدل کے پڑھنا، اس کی نسبت حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کیا ایسا کرنے والا ڈرتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو، اس کے دل کو الٹ دے؟ نہ یہ کہ آیات کو بالکل معکوس کر کے محمل بنا دینا، کہ وہ الفاظ کو گڈ مڈ کر کے اور ایسے وظیفے وہ جی ہمارا حل ہو جائے گا۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں یہ عمل تو کفر کے قریب ہے اور حرام تو ہے ہی ہے، سخت کبیرہ گناہ ہے۔ ایسا بندہ ڈرتا نہیں رب اس کا دل ہی الٹا کر دے معاذ اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے یہ طریقہ کار اختیار کرنا درست نہیں ہے۔ ایسے عاملین کی بات پر یقین نہ رکھیے۔ میں نے پہلے بھی ایک نشست میں گزارش کی تھی، سورہ فاتحہ میں فرما ہر مرض کی شفا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھیے۔ سورہ فلق اور والناس سے بڑھ کر پاور کس چیز میں ہوگی؟ جادو ٹونا دور کرنے کے لیے، یا عملیات کے اثرات کو دور کرنے کے لیے، یا جنات سے بچنے کے لیے۔ آنا گلستان میں تمہیں نے چھوڑ دیا، وگرنہ پھولوں میں خوشبو اب بھی ہے۔ یہ دین اسلام جو ہے ہمیشہ کے لیے یہ دین اسلام ہے، یہ کوئی مخصوص ایام کی برکات نہیں ہے۔ آج بھی بچے ہوئے ہیں تو یہ آقا کریم علیہ السلام کے وجود بابرکات اور وجود بامسعود کی برکات ہیں۔ عمل معکوس کے ساتھ ہی ایک اور چیز، غالباً یہ 8واں مسئلہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، اور وہ ہے قرآن کریم سے فال نکالنا۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ لوگ مجبوریوں سے کھیلتے ہیں، لوگ ضرورت مندوں کی ضرورت سے کھلواڑ کرتے ہیں، لوگ پریشان حالوں کی پریشانیوں کے سودے کرتے ہیں، لوگ الجھنوں میں مبتلا اور دکھوں میں مبتلا لوگوں کے دکھوں سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کیسا گھنونا کاروبار ہے کہ ایک پریشان حال فرد کی پریشانیوں سے کھیلا جائے محض دنیا کے پیسے کمانے کے لیے۔ اب پبلشر حضرات نے کیا کیا کہ قرآن پاک کے اینڈ کے صفحات جو ہوتے ہیں، اضافی صفحات جو لگائے جاتے ہیں، بلکہ بعض میں نے قرآن پاک کے نسخے دیکھے کہ ان پر سرخی لگائی ہوتی، یعنی لکھا ہوتا ہے کہ یہ فال نامے والا قرآن پاک ہے۔ اب عوام جو ہے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، جناب کہ چلو جی کارچ فالاں بھی کڈی جاؤں گے، تلاوت کریں یا نہ کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، قرآن ہم سے فرماتا کیا ہے، اس سے غرض ہے کہ نہیں ہے؟ نو، بلکہ یہ جی فال نکالیں گے۔ تو قرآن پاک سے فال نکالنا کیسا ہے؟ یہ مسئلہ فتاوی رضویہ کی 23ویں جلد کے صفحہ نمبر 397 پر ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، فال ایک قسم استخارہ ہے، یعنی فال جو ہے وہ استخارے کی ایک قسم ہے۔ استخارے کی اصل، یعنی استخارہ جو کرنا ہے اس کی اصل کتب احادیث میں بکثرت موجود ہیں، بلکہ ہمیں احادیث میں حکم دیا گیا ہے کہ تم کو کام کرنا چاہتے ہو تو استخارہ کر لو۔ مگر یہ فال نامے، اب یہ غور سے سنیے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مگر یہ فال نامے جو عوام میں مشہور اور اکابر یعنی بڑے بزرگوں کی طرف منسوب ہیں، بے اصل و باطل ہیں۔ ایک دفعہ پھر پڑھنا چاہتا ہوں، مگر یہ فال نامے، یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں استخارہ تو حدیث میں اس کی ترغیب ہے۔ کسی اچھی بات سے فال حسن لینا، میں بتا رہا ہوں قرآن سے فال نکالنا، فال حسن کا لینا، مثلا سرکار علیہ السلام کسی کا نام پوچھتے کسی کو بھیجنے کے لیے، نام اچھا ہوتا تو حضور اقدس علیہ السلام کے رخ اس کو جو اچھا محسوس فرما اس کے آثار نمایاں ہوتے تھے۔ تو ناموں سے اچھی فال لے لینا یا علاقوں کے شہروں کے نام سے فال حسن لے لینا یہ ایک الگ امر ہے۔ قرآن پاک کو فال نامہ بنا دینا، بات اس پر ہو رہی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ فال نامے جو عوام میں مشہور اور اکابر کی طرف منسوب ہیں، بے اصل و باطل ہیں، اور قرآن عظیم سے فال کھولنا منع ہے۔ قرآن عظیم سے فال کھولنا منع ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ ہمارے سامعین پر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ عوامی غلطیوں کو بریلویت سے جوڑا گیا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت کی ذات پاک سے جوڑا گیا۔ کاش کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوتا تو نظر آتا کہ امام احمد رضا وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے بدعات کا، منکرات کا
برے افعال و اعمال و عقائد و نظریات کا رد کیا، اللہ اور اس کے رسول جل شانہ و علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات، حضور کی مبارک سنتوں کا اجرا کیا، لوگوں کے اندر اس کو عام کیا اور سنت پر عمل کی ترغیب جو ہے وہ میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اداؤں کو سیدی اعلیٰ حضرت نے عام فرمایا ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی ہو گیا جناب کہ قرآن پاک سے فعال نہیں نکالی جائے گی، تو اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے۔ ایک اور عوامی غلط فہمی، اس سے پہلے میں جس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں، نبی مکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو تعلیمات ہیں اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ارشادات ہیں، ان میں سے ہمیں ایک یہ حسین بات ملتی ہے کہ گھر کے افراد کھانا مل کر کھایا کریں، مسلمان اکٹھے ہیں کہیں پر تو الگ الگ کھانے کی بجائے وہ مل کر ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھایا کریں۔ ایک صاحب خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، کھانا کھاتے ہیں مگر سیر نہیں ہوتے۔ سیر کا مطلب جو پنجابی میں کہتے ہیں رج جانا، پیٹ کا بھر جانا۔ فرما اکیلے اکیلے کھاتے ہوگے، مل کر کھایا کرو۔ ایک حدیث میں فرما برکت والا وہ کھانا ہے جس میں ہاتھ زیادہ ہوں، یعنی کہ دسترخوان ہے، کھانا ہے تو جتنے اس میں شرکاء زیادہ ہوں گے، سرکار علیہ السلام نے اس کو برکت والا فرمایا۔ ایک روایت میں فرمایا کہ جب گھر کے لوگ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ خود اندازہ کیجئے کہ کھانے کے لیے مل بیٹھنے پہ اتنی برکات ہیں، اللہ رسول کی یاد کے لیے جب مل بیٹھا جائے تو اس بزم پر اللہ تعالیٰ کی کس قدر عنایات اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا۔ اچھا، اب کھانا کھاتے میں ایک بات ہم بھی چھوٹے ہوتے تھے یہ سنتے آتے تھے، مثلا کھانا کھا رہے ہیں، کوئی بولا تو بیچ میں سے کسی نے ٹوک دینا، اس نے کہا او تم کیوں بول رہے ہو، تمہیں نہیں پتا کھانا کھاتے وقت نہیں بولنا چاہیے۔ اچھا، بعض اس سے ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، لو جی یہ دیکھو، بلکہ بعض جگہ تو پرانی بات بتا رہا ہوں کہ ایسا اتفاق ہوا کہ کھانا کھا رہے ہیں اور کوئی بات چھڑ گئی تو لوگوں نے جناب یہ کہا جی کہ اوہو دیکھو جی یہ ان کو مسئلوں کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ کیا کر رہے ہیں جی کہ یہ خود کھانا کھاتے وقت بول رہے ہیں۔ تو مطلب کھانا کھانے دوران کسی کا بات کرنا جو ہے اس کو ناجائز، گناہ اور پتہ نہیں کیا کیا اس سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ آئیے اعلیٰ حضرت اللہ علیہ کے ملفوظہ شریف کا چوتھا حصہ ہے، وہاں سے آپ کو امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی بتائی ہوئی بات گوش گزار کرتا ہوں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کھانا کھاتے وقت التزام کر لینا نہ بولنے کا، یہ عادت ہے مجوس کی، یعنی کھانا کھاتے وقت جب لوگ مل کر بیٹھ کر کھا رہے ہیں یہ لازم کر لینا اپنے اوپر کہ بولنا ہی نہیں ہے۔ مثلا یہ بھی نہیں کہنا مجھے چمچ پکڑا دو، پلیٹ پکڑا دو، وہ گلاس میں پانی ڈال دو، یا یہ کہنا بتائیے آپ کو اس کا ذائقہ کیسا لگا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بالکل ہی نہیں بولنا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں یہ عادت ہے مجوس کی، مجوس یعنی کہ آگ کے پجاری، جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، ان کی عادت ہے اور مکروہ ہے، یعنی مجوسیوں کی عادت کو سامنے رکھ کر اس کو اختیار کر لینا یہ کس طرح روا اور درست ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ اور لغو باتیں کرنا یعنی بے ہدا باتیں کرنا، فضول باتیں کرنا ہر وقت مکروہ، اور ذکر خیر کرنا یہ جائز ہے۔ تو نتیجہ کلام یہ ہوا کہ اگر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کھانے کے دوران ویسے کچھ چپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں حرج نہیں، لیکن اس کو مسئلہ قرار دے دینا کہ یہ کوئی شرعی حکم ہے کہ کھانے کے دوران بات نہیں کر سکتے، ایسا شریعت نے حکم نہیں دیا، بلکہ مجوسیوں کے دھرم میں کھانا کھاتے وقت لازم ہے کہ کسی سے بات نہ کی جائے، تو اس لیے اچھی بات کی جائے۔ مثلا جن حضرات کو کھانا کھاتے وقت سرکار کریم علیہ السلام کی مبارک سنن یاد ہوں، جیسے جی کوئی بندہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تو اس کو بتائیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے۔ میرے مرشد کریم قدس سرہ العزیز کو ہم نے دیکھا، بازار ہو، گلی ہو، مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی موقع ہو، کسی کو خلاف سنت عمل کرتے دیکھا ہے تو آپ اس کو بڑے محبت کے انداز پہ سمجھایا کرتے، اور کہیں آپ کے آستانہ پاک پہ جو بھی مہمان آتا تھا وہ کوئی بھی وقت ہو اس کی ضیافت ہوتی تھی، کیونکہ مہمان نوازی سنت بھی اور اولیاء اللہ کا طریقہ بھی ہے۔
یا محافل و مجالس کہیں ہوتی، پروگرام ہوتا اور اس کے بعد احباب نے کھانے کا انتظام کیا ہوتا، تو ہم نے اپنے پیر و مرشد کو دیکھا ہے کہ ایسا بھی نہیں ہوتا تھا کہ پیر صاحب کے لیے الگ کھانا کا سلسلہ اور مرید جو ہیں وہ الگ بیچارے بند کر دیے جائیں. سب کو ہمارے مرشد کریم اپنے ساتھ بٹھا کے انتہائی کرم فرمایا کرتے تھے، اور یہ ان کی غریب پروری تھی، ان کا مشفقانہ انداز تھا. تو وہ اس دوران کسی کو دیکھتے کہ کوئی بائیں ہاتھ سے کھا رہا تو آپ اکثر بندہ خدا دائیں ہاتھ سے کھانا، دائیں ہاتھ سے پینا، دائیں ہاتھ سے لینا، دائیں ہاتھ سے دینا سنت ہے. ایک ایک سنت پہ عمل کرتے جائیں، 100 شہیدوں کا درجہ پاتے جائیں. اور حدیث شریف میں ہے کہ یہ چاروں کام، یعنی بائیں ہاتھ سے لینا، بائیں ہاتھ سے دینا، بائیں ہاتھ سے کھانا، بائیں ہاتھ سے پینا، یہ شیطان کا طریقہ ہے. تو یہ بات بتانا مقصود یہ تھا کہ جس کو یہ بات یاد ہو تو وہ بھائی کھانے کے دوران دوسروں کو بتائے. یہ اچھی بات ہے. کسی نے برتن میں کھانا چھوڑ دیا تو اس کو بتائیں کہ میاں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنا برتن میں ڈالیں ہی اتنا جتنا کھا سکتے ہیں، پھر دوبارہ لے لیں، کوئی کال نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں بنے گا. اور آپ زیادہ بھی ڈال لیں تو کئی ایسے ہوتے ہیں ان کو بیچاروں کو بیچ میں ایسا وہ کہتے اتھو آ گیا، مسئلہ بن گیا، ایسی زبردست ہچکی چھڑ گئی، کوئی پرابلم بن گئی کہ جناب وہ ڈالا تو اتنا تھا، اس وجہ سے نہیں بعد میں کھا سکے. تو کچھ توکل اور صبر و ضبط کے لمحات بھی اور کیفیات بھی ہونی چاہیے. تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ جائز باتیں کی جائیں. ہاں ایک چیز جو ہے فقہاء نے اس سے منع فرمایا، علماء نے لکھا ہے کہ وہ باتیں کھانا کھاتے وقت نہ کی جائیں جن سے گھن آتی ہے، نفرت ہوتی ہے، انسانی طبیعت جس سے متلی و قے کی طرف بڑھتی ہے، جیسا کہ پیشاب وغیرہ کی باتیں کرنا، قے کی باتیں کرنا، غلاظت کی باتیں کرنا، کہ ان سے طبع انسانی نفرت کرتی ہے، اور یہ کوئی اچھا طریقہ بھی نہیں ہے. تو درست اور جائز بات کھانے کے دوران کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ اس گفتگو کا حاصل کلام یہ ہوا. اچھا جناب، ایک اور مسئلہ، کھانے کی بات چلی ہے تو مزید کھانے پر ہی بات ہو جائے. عقیقہ، عقیقہ جو کیا جاتا ہے بچے اور بچی کی طرف سے، بچے کی طرف سے 2 جانیں اور بچی کی طرف سے ایک تو عقیقے کے لیے قرضہ نہیں لینا چاہیے. کہتے ہیں جناب کہ ہم نے عقیقہ کرنا ہے، کول پیسے نہیں آگے تو ادھارے لے کے کر لیں. یہ فرض واجب تو نہیں ہے کہ اس کے لیے قرض لیا جائے. تو ہاں اگر بندوں کو شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی ٹور ٹپا بنانا ہے جناب کہ ایسے اپنے منڈے دے عقیقے کیتے ہیں، تو پھر دیکھ لیں ٹور ٹپا رہ جائے گا، وہ جو عقیقے کی برکات ہوتی ہیں وہ کہاں سے میسر ہوں گی. خیر، عقیقے کے معاملے میں اب یہاں پر بھی ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، اور مسئلہ بنا کر غلط مسئلہ عوام کے اندر عام کیا جاتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں جی کہ یہ جو عقیقے کا گوشت ہے یہ بچے کے دادا اور دادی نہیں کھا سکتے، بعض کہتے ہیں نانا نانی نہیں کھا سکتے. تو صدر شریعہ بدر طریقہ رحمہ اللہ نے بہار شریعت کے 15ویں حصے میں، یہ 15ویں حصے میں قربانی اور عقیقے کے مسائل موجود ہیں. 15ویں حصے میں صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں عوام میں یہ بہت مشہور ہے کہ عقیقہ کا گوشت بچہ کے ماں باپ اور دادا دادی، نانا نانی نہ کھائیں. یہ غلط ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یعنی کہ عقیقے کا گوشت دادا دادی نہیں کھائیں، ان کا کیا قصور ہے؟ اچھا ماں باپ ہی نہ کھائیں، ماں باپ ہی نہ کھائیں کیونکہ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ ماں باپ ہیں. دادا دادی نہ کھائیں کیونکہ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ اس بچے بیچارے کے دادا دادی ہے. نانا نانی نہ کھائیں کیونکہ ان سے بڑی وہ غلطی ہو گئی ہے کہ وہ اس بچے کے نانا نانی ہیں. کیسی بے ہنگم اور عجیب و غریب قسم کی باتیں لوگوں نے مشہور کر رکھی ہیں، اور خدا ہی جانتا ہے کہ وہ فیکٹری کہاں پر ہے جہاں یہ مسئلے گڑے جاتے ہیں، ہمیں تو اس کی سمجھ نہیں آتی. تو مسئلہ واضح ہو گیا کہ عقیقہ کا جو گوشت ہے وہ والدین ہوں، دادا دادی ہو، نانا نانی ہو، اعزاء اقربا کوئی ہوں، ان کو کھلایا جا سکتا ہے، وہ کھا سکتے ہیں، ان کو شریعت میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے. اس بات کو ذہن نشین رکھیے. میری اس گفتگو کو جو آج دوسرا روز ہے ہماری نشست کو، یہ سامنے رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ اکثریت اب آج کل گھروں میں ہوتی ہے. تو چلیے اس بہانے سے کم از کم غلط فہمیاں جو پیدا ہیں، اور میں نے بہت ساری چیزیں لکھ رکھی ہیں اور وہی آپ کے سامنے الحمدللہ میں پیش کرتا رہتا ہوں کہ ان چیزوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. خدارہ بولنے سے پہلے تول لینا چاہیے. ہم نے پہلی نشست میں، آج دوسری ہے اس عنوان پر، اس میں شروع میں حدیثیں بیان کی تھیں کہ
بغیر علم کے فتویٰ دینے والا خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسرے کو بھی گمراہ کرتا ہے اور وہ فرشتوں کی لعنت کا مستحق بنتا ہے۔ تو خدا کے لیے سنی سنائی باتوں پہ کان نہ دھریں، سنی سنائی جو باتیں ہیں ان کو آگے نہ لے کر جائیں، تحقیق کر لینا چاہیے، تصدیق کر لینا چاہیے کہ آیا یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ بات درست بھی ہے یا نہیں ہے۔ آج کی گفتگو کا وقت جو ہو چلا ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے بڑا ہی دلچسپ سا عوام کی ایک بات ہے، بڑی دلچسپ، آپ بھی سنیے اور شاید ہمارے سامعین بلکہ جتنے مسئلے بیان ہو چکے ہیں بہت سارے امید کرتے ہیں کہ کئیوں کے ذہنوں میں ہوں گے، دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کئی ان کا شکار بھی ہوں۔ اب یہ جناب کہ نماز پڑھی جائے، نماز پر مصلی پر نماز پڑھ چکے، دعا کر چکے، تو اب مصلی کا جو کونا ہے وہ تھوڑا موو کر دیتے ہیں، فولڈ کر دیتے ہیں، اس کو موڑ دیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی، اس کو موو کرنے کی؟ اچھا ویسے کسی نے اس کو موو کر دیا تو اس پر تو کوئی فتویٰ نہیں ہے، لیکن اس کے بیچ ایک اور چھپا ہوا راز ہے، اور چھپا ہوا راز یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں اگر مصلی کا کونا نہ لپیٹا گیا تو پھر اس مصلی پہ شیطان نماز پڑھے گا۔ شیطان نماز پڑھنے والا ہوتا تو شیطان ہی کیوں رہتا؟ وہ تو نماز پڑھنے سے روکنے والا ہے، وہ خود نماز کہاں پڑھے گا؟ ایک سجدے کا انکار کر بیٹھا، دیکھیں آج تک لعنت کا طوق معاذ اللہ اس کے گلے میں ہے۔ تو صدر شریعہ رحمہ اللہ نے بہار شریعت کے 16ویں حصے میں فرمایا نماز پڑھنے کے بعد مصلی کو لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں، یہ اچھی بات ہے کہ اس میں زیادہ احتیاط، نماز کو نماز پڑھنے کے بعد فولڈ کر کے رکھ دیا تو یہ اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، اس میں زیادہ احتیاط ہے۔ مگر بعض لوگ جا نماز کا صرف کونا لوٹ دیتے ہیں، موو کر دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرنے پر اس پر شیطان نماز پڑھے گا۔ صدر شریعہ فرماتے ہیں یہ بے اصل ہے، یعنی یہ بات درست نہیں ہے، یہ بھی غلط مسائل میں سے ایک غلط مسئلہ ہے جو عوام میں آ چکا ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اختتام گفتگو کچھ بعض لوگوں کے سوال دیکھے تھے بات کے اندر۔ ایک سوال یہاں ہوا تھا کہ آج کل جو اذانیں پڑھی جاتی ہیں کیا ان اذانوں کا جواب بھی دیا جائے گا؟ صدر شریعہ رحمہ اللہ نے بہار شریعت میں لکھا اذان نماز کے علاوہ، یعنی وہ اذان جو نماز کے لیے 5 وقتوں دی جاتی ہے، اذان نماز کے علاوہ اور یعنی دیگر اذانوں کا بھی جواب دیا جائے گا، جیسا کہ بچہ پہلے وقت کی۔ تو اگر کوئی لینا چاہے تو وہ اللہ کا ذکر ہی کر رہا ہے، بڑی برکت والی بات ہے۔ ہاں لاگو نہیں ہے کہ وہ ضروری دے، جواب دے تو بڑی برکت والی بات ہے۔ اچھا چونکہ میں گفتگو میں مصروف ہوتا ہوں تو اس لیے میں آپ کے سوالات اسکرین پہ پڑھ نہیں پاتا، اور میں نے ایک مسئلہ، یہ ہمارے پیر مال سے محترم شفقت رسول صاحب تھے، تو میں نے ان کا مسئلہ بعد میں غور سے پڑھا کہ انہوں نے سوال یہ پوچھا تھا کہ بیت الخلاء میں، واش روم میں، غسل خانوں میں ٹوائلٹ بھی ساتھ ہی ہے اور بیسن لگے ہوتے ہیں، تو وہاں انہوں نے وضو کرنے کے بارے میں پوچھا تھا۔ دیکھیں حدیث شریف کے اندر بیان ہوا کہ نماز کے اندر جو وسوسے آتے ہیں وہ وہاں وضو کرنے کی وجہ سے آتے ہیں جہاں پیشاب کیا جاتا ہے۔ حکیم الامت مفتی محمد احمد یار خان صاحب نعیمی الرحمت نے اس کے تحت ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا اس دور کے اندر جو بیت الخلاء ہوتے تھے وہ کچے ہوتے تھے، نجاست کا ٹکے رہنے کا وہاں پر قوی گمان و اندیشہ کہ وہاں کوئی وضو کے قطرے گریں، وہ نجاست بھی وہاں پر ہو، پیشاب وغیرہ کیا ہے تو وہاں سے چھینٹے اڑ کے کپڑوں پہ پڑ جائیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آج کل جو گھروں کے اندر واش روم ہے وہ پکے ہوتے ہیں، فرش لگا ہوتا ہے، ٹائلیں لگی ہوتی ہیں، تو پانی بہا دینے کی صورت میں وہاں نجاست کا ٹکے رہنا اس کا اندیشہ بہت ہی کم ہوتا ہے۔ تو لیکن میں یہاں پر ایک مشورہ سب حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً نئے مکان بنانے والے جو حضرات ہیں ان سے ملتمس ہوں کہ ہم مکان بناتے ہیں تو ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، تو ہمیں اپنا نیا مکان بناتے وقت جہاں ہم ایک ایک ضرورت کو دیکھتے ہیں وہاں ہم 5 وقت کی جو نماز ہے اس کی ضرورت کو کیوں نہیں دیکھتے؟
تو ہمیں گھر کے اندر ایک جگہ نماز پڑھنے کے لیے مخصوص کرنا چاہیے، آسانی کے ساتھ دستیاب ہو، اور خصوصاً اس کی ضرورت آگے ماہ رمضان شریف آ رہا ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور مدینہ شریف میں نصیب ہو جائے تو سبحان اللہ۔ ماہ رمضان شریف کے اندر اب جو بیویاں اعتکاف پر بیٹھیں گی وہ کہاں بیٹھیں گی؟ تو ان کے لیے مسئلہ یہ، وہ مسجد بیت میں بیٹھیں گی اعتکاف پر، یعنی کہ گھر کے اندر جو نماز پڑھنے کی جگہ مخصوص کی گئی ہے وہ وہاں پر اعتکاف کریں گی۔ اسی کے ساتھ جائے نماز بھی مقرر کریں گھروں کے اندر، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک یا دو ٹوٹیوں پر مبنی چھوٹا سا وضو خانہ الگ سے بنا لیا جائے، اور یہ آپ خود دیکھیں کہ باقی ساری ہم نے اپنی ضرورتوں کے لیے تعمیرات کری تھیں، اور یہ چھوٹا سا کام ہم نے اللہ رب العزت کی بندگی، نماز جو دین کا ستون ہے، اور پھر وضو جس کو نماز کی کنجی فرمایا گیا، تو اگر ہم اس کے لیے تھوڑا سا گھر کا ایک حصہ مخصوص کر دیں گے تو کیا خیال ہے، کوئی اس میں کوئی کمی آئے گی یا کوئی بے برکتی ہوگی؟ نیت جتنی بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی انشاءاللہ اس نیت کے مطابق بہتر اجر و ثواب ملے گا۔ تو بہرحال وہاں پر وضو تو جو کریں گے ان کا وضو تو ہو جائے گا۔ مشورہ جو تھا وہ چیزیں دیگر تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ایک اور چیز، راشن تقسیم ہو رہا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ہو، فلاحی اداروں کی طرف سے ہو، دینی و مذہبی جماعتوں کی طرف سے ہو، سیاسی اور سماجی خدمات سر انجام دینے والے حضرات کی طرف سے ہو، تاجر حضرات جو ہیں، اور ایسی بات نہیں ہے کہ مایوسی ہے، یہ بات دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ آپ بھی اپنے اپنے علاقوں سے واقف ہوتے ہوں گے کہ الحمدللہ ہمارے پاکستان کے جو حضرات ہیں ان کی اکثریت کوشش کر رہی ہے جتنا کسی سے ممکن ہو رہا ہے، وہ اس تکلیف دہ حالات کے اندر لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، ان کو راشن دے رہے ہیں۔ اور وہ ان راشن دینے والوں کو اتنی بات کہوں گا کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جو مالک کریم کو پسند ہے، بس نیت کو صاف رکھیے گا، نیت بھی پاکیزہ ہو، مال بھی پاکیزہ ہو، یہ نہ ہو کہ پیسہ بھی جائے مال بھی جائے اور نیت دکھلاوے کی کر کے ہر چیز یہاں سے چلی جائے۔ نیت صاف کر کے کرتے جائیں، یہ عمل وہ ہے جو انشاءاللہ آپ کو کبھی محتاج نہیں ہونے دے گا۔ مالک کریم جل شانہ بھوکے کو کھانا کھلانے والے عمل پہ بہت خوش ہوتا ہے، یہ ہمارے آقا و مولا حضور غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ لیکن بڑی عجیب بات یہ ہے کہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، غیر مستحق لوگ جو ہیں وہ بھی مستحق لوگوں کا حق مارتے ہیں، اور جہاں راشن بٹ رہا ہے ان کو اپنی ذخیرہ اندوزی کی فکر ہے۔ تو جو اس راشن کا مستحق نہیں، چاہے گورنمنٹ بانٹ رہی ہے، پرائیویٹ ادارے بانٹ رہے ہیں، مذہبی ادارے، تنظیمیں، جماعتیں بانٹ رہی ہیں، وہ مستحق، ہاں اگر بانٹنے والے نے کہہ دیا کہ ہاں ہم ہر ایک کو دے رہے ہیں تو وہ الگ بات ہے، جب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بے روزگاروں کو، مزدور طبقہ جو گھروں میں معطل ہو کے بیٹھا ہے، ذرائع آمدن جن کے مفقود ہو چکے ہیں، ہم غرباء کی ہیلپ کریں گے، مستحقین کو دیں گے، تو جو مستحق نہیں ہے وہ کیوں اپنے آپ کو معاذ اللہ تعالیٰ اس دلدل میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے؟ تو جو غیر مستحق یہ راشن وصول کر رہے ہیں وہ دھوکہ دے رہے ہیں، اور ان کا یہ حاصل کرنا بھی ناجائز ہے اور اس کا استعمال کرنا بھی ناجائز ہے۔ اگر یہ ذخیرہ اندوزی کر لی ہے تو ابھی کوشش کریں کہ اس کو نکالیں اور مستحق حضرات تک خود پہنچا دیں، اور عرشوں کے مالک سے کبھی نا امید نہیں ہونا۔ وہ مالک فرماتا ہے زمین پہ چلنے والی ہر چیز کا رزق ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ تو اس چیز کو ذہن نشین رکھتے ہوئے آپ یہ ابھی ایک سوال آ گیا، ہمارے محمود بھائی ہیں کہ گھروں میں جو جگہ نماز کے لیے ہو اس پر مسجد کی پابندی عائد ہوگی؟ دیکھیں اس کو صاف ستھرا بھی رکھنا چاہیے، اس کو خوشبودار بھی رکھنا چاہیے، اور ہم نے اس کو مختص کر لیا ہے تو اس کے ادب آداب کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اب لوگوں کے لیے ہم ڈرائنگ روم بہت خوبصورت بنا کے رکھیں، اور جو جگہ ہم نے سجدوں کے لیے مقرر کی ہوئی ہے تو خود دیکھیں کہ اس کے معاملے میں ہمیں کیسا، البتہ وہ مسجد بیت ہے، مسجد کے مختلف احکامات ہوتے ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ کسی اور نشست میں بھی آپ کے گوش گزار کر دی جائے گی۔ 10 بج گئے جناب، 1 گھنٹہ آپ سے گفتگو کو ہو گیا، تو آپ کے سامنے کوئی سوال ہے تو مجھے بے شک دے دیں گے آپ۔ تو اس پر یہاں پر آپ حضرات کی خدمت میں عرض ہے، آج 10 تاریخ اور 11ویں شب ہو گئی، اور جب 14 تاریخ اور 15ویں شب ہوگی تو شب برات ہوگی، نازک فیصلوں کی رات ہے۔ اب تو اتنا کچھ رکا ہوا ہے کہ میں نے تو آج غور کیا تو دیکھا کہ آج 10 تاریخ تھی اور شب برات جو ہے وہ بالکل قریب آ رہی ہے۔
نازک فیصلوں کی رات ہے، پتہ نہیں پچھلی شب برات پر ہم میں سے کس کس کا نام فوت ہونے والوں کی لسٹ میں لکھ دیا گیا اور ملک الموت علیہ السلام کے حوالے کر دیا گیا۔ بقیہ ایام پہ ہم غور کریں، ڈرتے تو ہر وقت ہی رہنا چاہیے، نماز کی پابندی کریں، تلاوت قرآن کو معمول بنائیں، نبی پاک علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات پہ درود شریف پڑھنے کا جو شرف ہے اس کو حاصل کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، خاتمہ بالخیر کرے، بری موت سے بچائے، کفر و بد عقیدگی کی موت سے بچائے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح محبت بھرا رسپانس اس لائیو سلسلے کو آپ حضرات نے دیا ہے، تو میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ اس سے ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں، اور جب بعد میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ تعداد سینکڑوں سے نکل کر 4-4 ہزار، 5-5، 6-6 ہزار لوگوں تک چلی گئی ہے، تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ اتنے سارے حضرات ایک بات پہ بھی عمل ہو جائے تو ہمارے لیے نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ واحد ٹی وی چینل جو یوٹیوب پر بنا ہے، میں اس سلسلے میں آپ سے کہوں گا 4-5 ویڈیو چھوٹی چھوٹی ایسی بات اس پر ڈال دی گئی ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ میری معلومات کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ کوئی سبسکرائب کرتے ہیں، اور اس کی جو اس کو کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جب نئی ویڈیو آئے گی تو وہ اس کی اطلاع جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گی۔ تو واحد ٹی وی، یہ لفظ واحد ہی ہے، انگلش سپیلنگ کے اندر اس کو WAHD، تو اس طرح اس کا ہے، تو آپ اس کو وہ دیکھ لیں کہ اچھا یہ سوال آیا، کہتے ہیں کہ 7 دن کے بعد عقیقہ نہیں رہتا بلکہ پھر ہوتا ہے جب چاہے کریں۔ 7ویں دن عقیقہ کرنا، اس کا نام رکھنا، سر کے بال اتار کر بالوں کے ہم وزن چاندی صدقہ کرنا، یہ مسنون اعمال میں سے ہے۔ اگر 7ویں دن تک گنجائش ہے تو پھر اب تو تاخیر کر، یہ نہیں فلاں نہیں آیا، فلاں نہیں آیا، فلاں آ جائے، منڈے دے چاچے آ جان پھر کرنا ہے، منڈے دے تائے آ جان، مامے آ جان، تو سنت کی جو تاریخ ہے اس کو کیوں ضائع کرنا ہے؟ عقیقہ کریں۔ ہاں استطاعت نہیں تھی اور وقت نکل گیا ہاتھ سے، تو اب وہ اختیار حاصل ہے بندے کو کہ وہ جب استطاعت ہو وہ اپنا عقیقہ کر سکتا ہے یا بچوں کا عقیقہ کر سکتا ہے۔ ہم سب مل کر ایک دفعہ، آج 11ویں شریف ہے، تو میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ فاتحہ شریف پڑھ لیں اور ہم سرکار بغداد کو نظر بھی کریں اور دعا بھی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، ولم يكن له كفوا احد۔ محمد عثمان صاحب نے پوچھا جی میں دین اسلام کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کسی کتاب کا نام بتا دیں۔ دیکھیں مسائل شریعہ کو جاننے کے لیے آسان اردو کے اندر مطلب یہ ہے کہ بہار شریعت ایک بڑی بنیادی کتاب ہے، تو آپ بہار شریعت کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ تعالی بہت کچھ اس سے حاصل ہوگا۔ شفقت رسول صاحب نے فرمایا جی کہ ایک پروگرام شب برات پر بھی کریں، تو انشاءاللہ تعالی یہ ہماری نیت بھی ہے، اور ہم انشاءاللہ شب برات پر یہ پروگرام کریں گے بھی۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ بے شمار حضرات جو ہیں ان کے دعاؤں کے میسیج یہاں پر آئے ہو رہتے ہیں دعا کے لیے، تو میں جی سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ رب العزت ہمارے حالوں پہ کرم فرمائے۔ جو فاتحہ شریف پڑھی وہ ملک کر دیں اور دعا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ الہ العالمین اشاعت علم کا جو سلسلہ ہوا، فاتحہ شریف پڑھی، سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو غلطی ہوئی معاف فرما، جو ثواب عطا ہوا حضور سید عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ حضور کے والدین کریمین طیبین طاہرین، جمیع انبیاء کرام، رسل اعظام، ملائکہ کرام علیہم الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، صحابیات، امہات المومنین، خلفائے راشدین مہدیین، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آل پاک کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما، سرکار کے عمین کریمین کی بارگاہوں میں نظر کرتے قبول فرما، تمام سلاسل کے اولیاء کرام، بزرگان دین، مشائخ اعظام، خصوصاً سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان مرد و عورت فوت ہو گئے،
ہم سب کے جتنے عزیز رشتہ دار دوست احباب فوت ہوئے سب کو سوا پیش کرتے قبول فرما۔ الہ العالمین اپنے محبوب کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے محفوظ رکھ، ہمارے ماں باپ پہ رحمت فرما، ہمارے ماں باپ پہ کرم فرما، تمام مسلمان مردوں تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما، اپنے محبوب کی امت پہ رحم فرما، اپنے محبوب کی امت پہ کرم فرما، اپنے محبوب کی امت سے سختی کو دور فرما۔ الہ العالمین کرونا وائرس کے جو مضر اثرات پوری دنیا پر ہیں، الہی نجات عطا فرما، خصوصاً مسلم امہ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی رونقیں بحال ہو جائیں، وطن عزیز پاکستان سے اس مرض کو اس وائرس کے اثرات کو دور کر دے، حفاظت فرما۔ جو اس مرض میں مبتلا ہیں میرے مالک اپنے محبوب کا صدقہ انہیں شفا عطا فرما۔ الہی جو اس مرض میں انتقال کر گئے ان کی بخشش فرما، اور ہم سب تیرے دربار کرم میں عافیت کے سوالی ہیں، اپنے محبوب کے صدقے میں مولا ہمیں عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ الہ العالمین اس ہمارے براہ راست سلسلے میں جو احباب دعاؤں کے لیے کہتے ہیں تو سب کی حاجات کو جانتا ہے، غوث پاک کا صدقہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، جائز مرادوں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ شب برات کی برکات نصیب فرما، خاتمہ ایمان پر ہو، بری موت اور کفر و بد عقیدگی کی موت سے محفوظ اور مامون رکھ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن یا رحیم۔ یہ ابھی ایک سوال بھائی نے کیا، وضو کر اذان کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ تو بھائی وضو تو کرنا چاہیے، بغیر خصوصاً 5 نمازوں کے لیے جو اذان پڑھتے ہیں مکروہ ہے بغیر وضو کے، تو اس لیے وضو کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔